اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ قل ان اللہ قادر علی ان ينزل آیہ ولکن اکثرهم لا يعلمون وما من دابة في الأرض ولا طائر يطير بجناحيه إلا أمثالكم قد ما فرطنا في الكتاب من شيء ثم إلى ربهم يحشرون والذين كذبوا بآياتنا صم بكم في الظلمات من يشاء الله يضلله ومن يشاء يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون إليه إن شاء وتنسون ما تشركون ولقد أرسلنا إلى من قبلك فأخذناهم بالبأساء والضراء لعلهم يتضرعون فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين قل أرأيتم إن أخذ الله سمعكم وأبصاركم وختم على قلوبكم من إله غير الله يأتيكم به انظر كيف نصرف الآيات ثم هم يصدفون قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله بغتة أو جهرة هل يهلك إلا القوم الظالمون وما نرسل المرسلين إلا مبشرين ومنذرين فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون والذين كذبوا بآياتنا يمسهم العذاب بما كانوا يفسقون قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك إن أتبع إلا ما يوحى إلي قل هل يستوي الأعمى والبصير أفلا تتفكرون فرمایا کہ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، انہوں نے کہا کہ جناب والا پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اتار دی جاتی۔ نشانی سے مراد تو کوئی بھی نشانی ہو سکتی ہے، اور قرآن مجید کے مختلف مقامات پر اس طرح کے اسلوب جہاں اختیار کیے گئے ہیں وہاں مختلف طرح کی نشانیوں کی جانب اشارہ بھی ہے، لیکن یہاں خاص طور سے وہ نشانی مراد معلوم ہوتی ہے جو یہ ثابت کر دے کہ پیغمبر کی تکذیب کرنے کے بعد جو عذاب آئے گا وہ اس نشانی سے ثابت ہو جائے۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہاں اسی طرح کا ہے، اور اس کا سب سے واضح قرینہ یہ ہے کہ آگے آیت نمبر 40 اور 41 میں فرمایا قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعة اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین بل ایاہ تدعون فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء وتنسون ما تشرکون۔
یہ دونوں آیتیں بتا رہی ہیں کہ اشارہ خاص طور سے اسی آیت کی طرف ہے کہ جس سے یہ ثابت ہو سکے، ایسی نشانی ملے جس سے یہ ثابت ہو سکے کہ اگر نبی پر ایمان نہ لائے، ان کا انکار کیا، قرآن کو تسلیم نہ کیا تو عذاب آ جائے گا۔ اسی طرح کے موقع کی آیات نقل ہوئی ہیں سورہ شعراء آیت 185 سے 190 تک میں۔ اب وہ آیتیں بھی میں پڑھ دیتا ہوں، ان کو سامنے رکھیے، اس کے بعد ان آیات پہ غور کیجئے تو سہولت ہوگی، سمجھنے میں آسانی ہوگی۔ آیات یہ ہیں کہ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا۔ آیت نمبر 185 دیکھیے، سورہ شعراء آیت نمبر 185۔ قالوا انما انت من المسحرین وما انت الا بشر مثلنا وان نظنك لمن الكاذبین فاسقط علینا کسفا من السماء ان كنت من الصادقین قال ربی اعلم بما تعملون فکذبوه فاخذهم عذاب یوم الظلہ انه كان عذاب یوم عظیم ان فی ذلک لآیہ وما كان اکثرهم مؤمنین۔ دیکھ رہے ہیں، یہاں بھی انہوں نے کہا کہ تم تو مجھ کو سحر زدہ معلوم ہوتے ہو، تم ہمارے ہی جیسے ایک انسان لگتے ہو، ہم کو لگتا ہے کہ تم جھوٹ بولتے ہو۔ اگر تمہارا یہ دعویٰ سچا ہے کہ تم نبی اور رسول ہو اور تمہاری بات ہم نہیں مانیں گے تو ہم پر کوئی عذاب آ جائے گا، تو ایسا ہے کہ ہمارے اوپر آسمان سے عذاب کا کوئی ٹکڑا گروا دو، تمہاری بات مان لیں گے۔ اس کے جواب میں پیغمبر نے فرمایا کہ میرا رب زیادہ بہتر جانتا ہے اس کو جو کچھ تم کرتے ہو، تو اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ تمہاری اس کارگزاری پر تمہیں سزا مل جانی چاہیے تو وہ گرا دے گا، اور سمجھتا ہے کہ ابھی تمہیں موقع ملنا چاہیے تو ابھی موقع دے گا۔ جب یہ بات پیغمبر نے کہی تو انہوں نے کہا تو ہم تو نہیں مانتے، فکذبوا، جھٹلا دیا۔ نتیجہ کیا ہوا؟ ایک خاص وقت تک مہلت ملنے کے بعد بالآخر یوم الظلہ کے عذاب نے انہیں آ دھرا۔ اب یوم الظلہ کا عذاب آپ پڑھ چکے ہیں، بتانے کی ضرورت نہیں۔ فرمایا کہ یہ بہت بڑے دن کا عذاب تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اس میں آیتن ہے، زبردست نشانی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کی اکثریت چونکہ ایمان نہیں لانا چاہتی، ایمان نہ لانے کا بہانہ بناتی ہے کہ جناب اگر آپ رسول ہیں اور آپ کے انکار کے نتیجے میں ہم کو سزا ملے گی تو سزا آپ دے دیجئے تب مانیں گے۔ نہ ماننے کا ایک بہانہ ہے۔ ٹھیک اسی سیاق میں یہاں بھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کے جواب میں یہاں جو فرمایا وہ یہ کہ اے نبی کہہ دو ان اللہ قادر علی ان ینزل آیہ، تم ایک نشانی مانگ رہے ہو نا، اے نبی کہہ دو کہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ وہ کوئی بھی نشانی اتار سکتا ہے، کوئی بھی نشانی، جو نشانی مانگو وہ نشانی اتارنے کے لیے اللہ تعالیٰ تیار بھی ہے، اور اس نشانی کو نازل کرنے پر پوری طرح قادر بھی ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو جو مانگ رہے ہو وہ ابھی تمہارے اوپر لا دے، لیکن مسئلہ یہ نہیں ہے۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ اگر وہ آ جائے تب کیا بنے گا؟ آگے فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن ان کی اکثریت
جانتی نہیں. کیا نہیں جانتی؟ لا یعلمون کے کئی پہلو ہیں. یہاں سیاق و سباق کی روشنی میں سیاق کلام سے جو لا یعلمون کا مفہوم متعین ہوتا ہے اس کے کئی پہلو نظر آتے ہیں. ایک پہلو تو یہ ہے کہ یہ نادان اور مغرور لوگ یہ نہیں جانتے کہ جس طرح کی نشانی یہ مانگ رہے ہیں اگر وہ نشانی ظہور پذیر ہو جائے تو ان کا کیا بنے گا. بھرتا جانتے ہو؟ بھرتا بن جائے گا. اگر یہ جانتے کہ اس نشانی کے ظہور پذیر ہونے کے بعد ہمارا وجود مٹ جائے گا تو اس طرح کی بات نہ کرتے. تو وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، ان کی اکثریت نہیں جانتی، اس پہلو کو نہیں جانتی. اس کا ایک دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ محض ایک دھونس ہے کہ نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا، نہیں مانو گے تو عذاب آ جائے گا. اس لیے اس دھونس میں ہم آنے والے نہیں ہیں. دھونس نہ جماؤ. اگر واقعی ہمارے نہ ماننے پر عذاب آنے والا ہے تو لا دو. لیکن یہ احمق اس بات کو نہیں سمجھتے ہیں کہ وہ عذاب آئے گا تو ان کی کمر ٹوٹ جائے گی. دیکھے گا کون کہ یہ عذاب عبرتناک ہوا یا نہیں. بھئی آپ اپنے تجربے کے لیے نہ مانگ رہے ہیں، آپ تجربہ کرنے کے لائق ہی کہاں رہ جائیں گے کہ تجربہ کریں. تیسرا پہلو یہ ہے کہ اصل میں اللہ تعالیٰ کا ہر کام حکمت اور اس کی سنت پر مشتمل ہوتا ہے. اس کی حکمت کا تقاضا اگر یہ ہے کہ اب شرپسندوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دینا چاہیے تو مٹا دے گا. اگر اس کی حکمت کا تقاضا یہ ہے کہ ابھی نہیں، ابھی ان میں بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو باتیں سمجھ سکتے ہیں اور سمجھ جائیں گے تو حق کی طرف آ جائیں گے، تو لاکھ لوگ مطالبہ کریں نشانی کا، اللہ تعالیٰ وہ نشانی اتارتا نہیں تاکہ جن کو فائدہ پہنچنا ہے پہنچ جائے. اور سنت اللہ تعالیٰ کی یہ ہے کہ جب وہ کسی قوم کو عذاب دینا چاہتا ہے تو اسے پورا موقع فراہم کرتا ہے. اس سنت کی تفصیل آگے آیات میں آ رہی ہے، اس لیے اس پر مزید گفتگو نہیں کرنا چاہتا، ابھی آگے ہی آ رہی ہے. وہ پورا موقع فراہم کرتا ہے. تو یہ ان کی اکثریت اس حقیقت کو نہیں جانتی کہ ان کے مطالبے کے باوجود جو عذاب نہیں آ رہا ہے تو اس کی کیا حکمت ہے اور اس میں اللہ تعالیٰ کی کون سی سنت کار فرما ہے. لا یعلمون میں یہ پہلو بھی ہے. ایک چوتھا پہلو بھی یہ ہے کہ یہ بیوقوف لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ مسلسل شرارتیں کرنے کے باوجود ابھی تک ہم گرفت میں نہیں آئے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ گرفت میں آنا نہیں ہے. اگر گرفت میں آنا ہوتا تو کئی سال سے تو شرارت کر رہے ہیں، اب تک گرفت میں آ گئے ہوتے. اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ خالی ایک دھونس ہے، نہیں مانو گے تو پیٹ دوں گا، نہیں مانو گے تو پیٹ دوں گا، نہیں مانو گے تو پیٹ دوں گا. کہاں مان رہے ہیں مگر کہاں پٹائی ہو جا رہی ہے. یہ احمق لوگ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ یہ استدراج کا ایک پھندہ ہے، دھیرے دھیرے وہاں لے جانے کا جہاں سے ایسی پکڑ میں آ جائیں کہ پھر بچ نہ سکیں. اس بات کو یہ نہیں سمجھ رہے ہیں. مچھلی کا شکار کیا ہے کبھی؟ بنسی سے کٹیا سے. جو بنسی یا کٹیا سے مچھلی کے شکار کے ماہر ہیں وہ جو ٹنڈا ہوتا ہے اس کے ٹپکارنے ہی سے اندازہ کر لیتے ہیں کہ یہ کون سی مچھلی ہو سکتی ہے. اگر
ہم لوگ جو اناڑی ہوتے ہیں وہ نہیں پتہ، میں تو بالکل اناڑی نہیں ہوں، مجھے کچھ ہے اس کا تجربہ، شکار کا شوق مجھے رہا ہے بنسی سے لے کر کے جال تک کا، تو ہم لوگوں کو یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ کون سی مچھلی ہو سکتی ہے، یہ تنگ کرنے والی ہے یا بڑے اطمینان کے ساتھ چیلنج دے کر کے میدان میں آنے والی ہے، اسی لحاظ سے معاملہ کرتے ہیں۔ مثلا یہ چلوا ہے، صدری ہے، تو یہ آ جاتی ہیں اور ایسے ایسے مار کے بھاگتی ہیں، تو ان کے لیے انتظار کریں گے تو پورا چارہ ختم ہو جائے گا، جیسے کریں تڑ سے اٹھائیے، لیکن اس کے مقابلے میں بھٹی ہے، بنگور ہیں، یہ سب ہیں، تو یہ بڑے اطمینان سے ٹک کر کے آپ کو چیلنج کر کے تب لے کے جاتے ہیں، تو ان کے لیے ڈھیل دی جاتی ہے، استدراج اختیار کیا جاتا ہے، اور جب اندازہ ہو جائے کہ اب یہ دھیرے 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 پورا کانٹا نگل چکے ہیں، تب ان کو اٹھایا جاتا ہے۔ تو یہ استدراج کا ایک پھندہ ہے، مگر یہ احمق لا یعلمون، یہ نہیں سمجھ رہے ہیں، نہیں جانتے، بات سمجھ رہے ہیں۔ ایک پانچواں پہلو بھی اس میں ہے کہ دیکھیے اس استدراج میں یا اس امہال میں اللہ کی رحمت بھی پوشیدہ ہے اور نقمت بھی پوشیدہ ہے، غضب بھی پوشیدہ ہے۔ رحمت یہ پوشیدہ ہے کہ اس سے جن کو فائدہ اٹھانا ہے وہ پورا پورا موقع پا جائیں فائدہ اٹھانے کا، اور فائدہ اٹھانے کا موقع ملا تو لوگوں نے فائدہ اٹھایا بھی۔ مولوی صاحب اگر یہ مہلت نہ ملی ہوتی، موقع نہ ملا ہوتا، تو عمر بن خطاب، حمزہ ابن عبد المطلب، خالد ابن ولید اور ابو سفیان ابن عبد المطلب جیسے لوگ ایمان لاتے، اور تو چھوڑ اکرمہ، یہ سب ایمان لاتے نہیں لا پاتے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ اتنا موقع فراہم کرو، اتنا موقع فراہم کرو کہ جو راہ راست پہ آنے والے ہیں وہ آ جائیں، ان کو موقع ملے کافی غور و خوض کا۔ یہ رحمت کا پہلو ہے، امہال میں رحمت کا پہلو۔ نقمت یا غضب کا پہلو یہ ہے کہ جو بالکل نہیں سننا چاہتے وہ اپنا پیمانہ بھر لیں، تاکہ جب گرفت میں آئیں تو کوئی عذر نہ رہ جائے کہ ارے ہم تو جا رہے تھے سرائے میر، اتفاق سے سنیمہ ہال کے گیٹ پہ رک گئے تھے۔ ایسے بدماشوں کے لیے بہتر یہ ہوتا ہے کہ موقع فراہم کرو کہ وہ گھسیں اور اپنی سیٹ پہ براجمان ہو جائے، تب گرفت میں لو۔ تو اکثرہم لا یعلمون کے یہ سارے پہلو ہیں، جن میں سے یہ 5 پہلو تو بہت نمایاں ہیں۔ یہ 5 وہ پہلو ہیں جو سیاق کلام سے واضح ہو رہے ہیں، باقی اور بھی پہلو ہو سکتے ہیں، غور کیجئے۔ قرآن مجید تو وہ بحرے ناپیدا کنارہ ہے کہ اس میں جتنا تدبر فرماتے جائیں گے، غور کرتے جائیں گے، آپ موتی العالی نکالتے جائیں گے، غور کرتے رہیے، مگر کم سے کم یہ 5 پہلو ایسے ہیں جو بہت واضح، نمایاں اور کلیئر ہیں۔ فرمایا کہ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ۔ اس میں کچھ محذوف لگتا ہے، آپ کھول سکتے ہیں، کھول دیجئے۔ نہیں، پہلے کھول دیجئے۔ اور پورا کھولیے۔ تمشی تب کہہ دیجئے، تمشی، ہاں۔ اب بھی پورا نہیں ہوا۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ تَدِبُّ بِأَرْجُلِهَا وَلَا مِن طَائِرٍ يَطِيرُ فِي السَّمَاءِ یا فِي الْجَوِّ بِجَنَاحَيْهِ۔ اب کھلا کہ کوئی
جاندار زمین میں نہیں ہے، یہ دابہ خالی چوپائے کے لیے نہیں ہے، آپ بھی اس میں شامل ہیں۔ ماہیت دابہ، دابہ کسے کہتے ہیں؟ ما تدب علی الارض دبن دبا، جو دب دب زمین پہ چلتے ہوں وہ دابہ ہیں۔ آپ بھی تو چلتے ہیں، اڑتے تو ہیں نہیں، تو یہ زمین پہ چلنے والے سب دابہ، زمین پہ چلنے والے، اسی لیے ترجمہ جانور کے بجائے جاندار کہیے تو اچھا ہے، ہم بھی اسی میں آ جائیں۔ اور زمین میں کوئی جاندار نہیں ہے جو اپنے 2 ٹانگوں سے یا 4 ٹانگوں سے چلے۔ اب 3 ٹانگوں کا کوئی جانور ہے کہ نہیں مجھ کو پتہ نہیں، ہوگا تو اس کو بھی جوڑ لیجئے گا، 2-4 تو ہم لوگ دیکھ رہے ہیں۔ اسی طرح سے کوئی پرندہ نہیں ہے جو فضا میں اڑے اپنے دونوں بازوؤں سے، الا امم امثالکم، مگر یہ امتیں ہیں تمہاری جیسی۔ دیکھیے محذوف کے سلسلے میں ہمارے ظاہریہ کا نقطہ نظر یہ ہے کہ جتنا ہے اسی کی روشنی میں مفہوم طے کرنا چاہیے، محذوفات ماننا ٹھیک نہیں ہے۔ لیکن ہر زبان میں کچھ نہ کچھ محذوف ہوتا ہے کہ نہیں؟ دیکھیے آپ کے یہاں بھی محذوف ہو گیا، خالی جی کہہ کر کے چپ ہو گئے، یعنی ہوتا ہے، اردو میں بھی ہے، تو ہر زبان میں ہے یہ۔ اور ایسا بھی نہیں ہے کہ یہیں یہ بات آئی ہے، بعض وہ مقامات بھی ہیں جہاں یہ لوگ بھی محذوف ماننے پر مجبور ہیں۔ مثال کے طور پر سورہ نساء کھولیے، سورہ نساء آیت نمبر 134۔ آیت مل گئی؟ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ ثواب الدنیا والآخرہ وکان اللہ سمیعا بصیرا۔ بات نہیں بن رہی تھی تو لوگوں نے یہاں محذوف بالآخر مان ہی لیا کہ من کان یرید ثواب الدنیا فعند اللہ لہ ثواب الدنیا ومن کان یرید ثواب الآخرۃ فعند اللہ لہ ثواب الدنیا والآخرہ۔ مانا کہ نہیں؟ یا تو کہیں مت مانیے، اور اگر کہیں مانتے ہیں محض اس لیے کہ بغیر اس کے مفہوم ادا نہیں ہوگا، تو جہاں جہاں ادا نہ ہو ہر جگہ ماننا چاہیے نا۔ ہاں، دور کی کوڑی نہیں لانی چاہیے، سیاق کلام سے جیسا کچھ ہو اسی کو کرنا چاہیے۔ اچھا، کلام عرب میں بھی چاہے وہ منظوم سرمایہ ہو چاہے منصور سرمایہ ہو، سب میں محذوفات کی مثالیں اور نظیریں موجود ہیں۔ تو فرمایا کہ زمین میں چلنے والے جاندار ہوں یا فضا میں اڑنے والے پرندے، یہ چلنے والے اپنے پیروں پر، یہ اڑنے والے اپنے پروں سے، یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ امت آپ جانتے کس کو کہتے ہیں؟ امت امت کسے کہتے ہیں؟ آپ امت ہے کہ نہیں؟ امت مسلمہ ہے نا؟ تب بتائیے، تب کہ آپ تو خود ہی امت ہیں، تب کیوں نہیں بتاتے؟ ایسی جماعت بس، جیسے آپ لوگ 5 آدمی موجود ہیں، جماعت ہیں، ہم کو بھی شامل کیجیے، جماعت ہیں۔ اچھا، یہ جو لائٹ بنانے والے، جنریٹر چلانے والے ہیں، وہ سبھی ہاں جہاں ہم سب لوگ جماعت ہیں۔ امت اس جماعت کو کہتے ہیں جو ایک فکر کے حامل افراد پر مشتمل ہو، جن کا نظریہ ایک ہو، جن کی سوچ ایک ہو، جن کا گول ایک ہو، جن کا امام ایک ہو، جن کی کتاب ہدایت ایک ہو، جن کا قبلہ ایک ہو، جن کے
اصول اور آداب ایک ہوں، وہ امت ہیں۔ ہمارے برادران وطن ہندوستان کے، ان کو ہم امت نہیں مانتے، یہ امت نہیں ہے، تو منتشر ہیں ان کے افکار و خیالات، ان کے نظریات، ان کی سوچ، یہ سب بالکل الگ الگ ہیں، لیکن جن کے افکار و خیالات یکساں ہوں ان تمام افراد پر مشتمل جماعت کا نام امت ہے۔ تو فرمایا کہ یہ جاندار بھی تمہاری طرح کی امت ہیں، دوسرے جاندار ہماری طرح کا مطلب یہ ہے کہ اب دابہ سے ہم باہر ہو گئے، ہمارے علاوہ باقی اور جو زمین پہ چلنے بسنے رہنے والے ہیں وہ بھی ہماری طرح امت ہیں، اور یہ پرندے بھی ہماری طرح امت ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ ان کے امت ہونے کی کیا دلیلیں ہیں۔ ان کے امت ہونے کی کچھ دلیلیں میں آپ کو دیتا ہوں، باقی آپ تلاش کیجیے گا۔ جس طرح ہمارے اندر خدا کی رحمت، حکمت اور ربوبیت کی نشانیاں موجود ہیں، اسی طرح ان کے اندر بھی موجود ہیں۔ خدا کی رحمت ان پہ ہوتی ہے کہ نہیں؟ ان کو جو کچھ ملا ہے حکمت کے تحت ملا ہے کہ نہیں؟ ان کی پرورش کا انتظام بھی اللہ تعالیٰ اسی طرح کرتا ہے جس طرح ہماری کرتا ہے کہ نہیں؟ تو ایک پہلو تو یہ ہو گیا ہماری طرح امت ہونے کا۔ دوسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہم ایک فطرت رکھتے ہیں، فطرت اللہ التی فطر الناس جمیعا، ایسے ہی وہ بھی ایک فطرت اور ایک جبلت رکھتے ہیں۔ ایسا نہیں کہ ان کی اپنی کوئی فطرت نہیں، پرندوں کی فطرت، درندوں کی فطرت، چرندوں کی فطرت، سب کی فطرت الگ الگ ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فطرت کے مطابق ان کے انتظامات کر رکھے ہیں۔ چرندوں کو صرف یہ چوڑے چوڑے دانت دیے ہیں، اور درندوں کو نوکیلے دانت زیادہ دیے ہیں، کیونکہ بغیر اس کے درندگی کر نہیں سکتے، اور یہ بغیر اس کے چرندگی کر نہیں سکتے۔ اور ہم درندہ چرندہ دونوں ہیں، ساگ بھی کھانا ہے، گوشت بھی، اس لیے یہ سب دانت جو ہے نا یہ نوکیلے ہیں گوشت کھانے کے لیے، اور یہ سب ساگ کھانے کے لیے، دونوں ہمارے لیے۔ آپ ایسے ہی دیکھیں، چاہے وہ چرندے ہوں، چاہے درندے ہوں، اور چاہے پرندے ہوں، ان کی بھی اپنی ایک فطرت ہے، اور اس فطرت کے مطابق اللہ تعالیٰ نے ان کی ربوبیت کا انتظام کیا ہے۔ ہو گئے نا ہمارے جیسے امت۔ ایک تیسرا پہلو یہ ہے کہ جس طرح ہم شعور و ادراک رکھتے ہیں، ٹھیک اسی طرح وہ بھی شعور و ادراک رکھتے ہیں، سب چرندے درندے پرندے سب۔ ایسا نہیں کہ کل پاگلیں ہیں بالکل۔ بھینس دیکھا ہے، بھینس چرتی ہے اور لپکتی ہے دھان کی طرف جو آج کل تیار ہے، لیکن بھینس چرانے والا ڈنڈا اٹھاتا ہے تو فوراً تیزی سے لپک کے بھاگتی ہے۔ اس کا مطلب وہ جانتی ہے کہ لگتا ہے ہم وہاں آ گئے ہیں جہاں ہم کو نہیں آنا چاہیے۔ ہوتا ہے کہ نہیں؟ کتا لپک رہا ہے کہاں؟ آپ کی مرغی پکڑنے کے لیے یا بلی پکڑنے کے لیے، آپ نے ڈنڈا اٹھایا 9 2 11، وہ جانتا ہے کہ ہم گڑبڑ کرنے جا رہے تھے، اس پر سزا دینے کے لیے ڈنڈا اٹھائے۔ اسی طرح سے جس طرح ہمارا ایک معاشرتی اور معیشت کا اور سیاست کا اپنا ایک نظام ہے، ٹھیک اسی طرح ان کے ہاں بھی معیشت کا، معاشرت کا اور سیاست کا ایک نظام ہے۔ معیشت کا نظام کیا ہے؟ ان کی جو خوراک ہے، اس خوراک کے حصول کے لیے اس موسم اور سیزن میں پوری محنت کرتے ہیں جس موسم میں وہ اپنے لیے ذخیرہ کر سکتے ہیں۔ امثال میں آپ نے پڑھا ہے جھینگور والا قصہ۔ اسی طرح سے ان کی رہائش، ان کی معاشرت بھی ہماری معاشرت کی طرح ہے۔ انسان سب اکٹھا رہتے ہیں،
وہ بھی چیونٹیاں سب اکٹھا رہتی ہیں، کوے سب اکٹھا رہتے ہیں، بگلا سب اکٹھا رہتے ہیں۔ شاہ گنج اسٹیشن پہ جائیے، وہاں کئی پیڑ ہیں، ان سارے پیڑوں پر صرف بگلے رہتے ہیں بس۔ یہ ان کی معاشرت کا ایک شاندار اجتماعی نظام ہے ہماری طرح، اور ان کا ایک سیاسی نظام بھی ہے۔ سیاسی نظام کے لیے کئی مثالیں دی جا سکتی ہیں۔ ایک مثال تو آپ جب چاہیں دیکھ لیں، یہ چیونٹیاں برسات جب شروع ہوتی ہے تو جگہ جگہ پانی بھرنے کی وجہ سے یہ نقل مکانی کرتی ہیں، بالکل ایسے جیسے ابھی تک آپ ان پاگلوں کے آنے سے پہلے جموں کشمیر میں جاڑے میں آپ کی راجدھانی دوسری ہوتی تھی اور گرمی میں راجدھانی دوسری ہوتی تھی، یہاں سے وہاں، وہاں سے یہاں باقاعدہ منتقل ہوتے تھے۔ یہ آپ کے جو خانہ بدوش ہیں یا جو چرواہے ہیں، یہ عام دنوں میں مختلف جگہوں پر جاتے ہیں اپنے جانور چرانے کے لیے، لیکن جب ان کا سیزن آ جاتا ہے گھر پہ آنے کا تو سب گھر آ جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، اسی ان کے یہاں بھی ہے۔ آپ دیکھیں کہ ان کی جہاں رہائش ہوتی ہے وہاں سے جب یہ نقل مکانی کرتی ہیں چیونٹیاں، تو باقاعدہ اپنے سارے سامان لے کے جاتی ہیں، اور ان کے درمیان ان کے فوجی کمانڈر جو ان کی فوج کو کمان کرتے ہیں وہ بھی ان کے ساتھ ہوتے ہیں، اور وہ کل کے کل 56 انچ کے سینے والے ہوتے ہیں، اینچنی آنچنی نہیں ہوتے۔ 56 انچ کے سینے والے سنا بڑے پہلوان ہوتے ہیں۔ دیکھا ہوگا وہ ذرا بڑی بڑی چیونٹیاں ہوتی ہیں جو یا تو بیچ بیچ میں چلتی ہیں یا کنارے کنارے نگرانی کو، دیکھا کبھی نہیں؟ ہم نے دیکھا ہے، باقاعدہ غور کیا ہے۔ یہ ان کا باقاعدہ ایک نظام ہے۔ اور اتنا ہی نہیں بلکہ جن پہلوؤں کا ذکر ہوا ہے، اس پہلو سے سورہ نحل میں اللہ تعالیٰ نے شہد کی مکھیوں کا حوالہ دے کر کے یہ درس دیا ہے۔ میں آیتیں پڑھتا ہوں، کھول لیجئے، سورہ نحل آیت نمبر 68-69۔ آیت مل گئی؟ وَأَوْحَىٰ رَبُّكَ إِلَى النَّحْلِ أَنِ اتَّخِذِي مِنَ الْجِبَالِ بُيُوتًا وَمِنَ الشَّجَرِ وَمِمَّا يَعْرِشُونَ ثُمَّ كُلِي مِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ فَاسْلُكِي سُبُلَ رَبِّكَ ذُلُلًا يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ۔ اس میں بھی نشانی ہے غور و فکر کرنے والوں کے لیے۔ دیکھیں، شہد کی مکھی ہے، اللہ تعالیٰ نے کہا پہاڑوں میں گھر بناؤ یا لوگوں کے چھتوں میں گھر بناؤ یا پیڑوں میں گھر بنا لو۔ من الجبال من الشجر مما یعرشون، کل دے دیا خود ہی، گھر بنا لیا۔ کہا اب جاؤ تمام ثمرات سے غذا حاصل کرو، خود بھی کھاؤ اور شہد بھی بنانا ہے، اس کا بھی انتظام کرو۔ تمہارے لیے تمہارے رب نے جو طریقہ مقرر کیا ہے اس طریقے کے مطابق تم ان پھولوں سے رس چوسنا، گڑبڑ کرو گی نا تو رس نہیں چوس پاؤ گی۔ آپ کے سرسوں کے کھیت میں سینکڑوں شہد کی مکھیاں گھوم رہی ہیں اور آپ اسی میں آتے جاتے ہیں، ایک مکھی آپ کو ٹچ نہیں کرتی، ایک مکھی ٹچ نہیں کرتی، اللہ کہ آپ ان کو چھیڑیں۔ سینکڑوں بنا رہی ہیں، آپ انہی کے بیچ سے جا رہے ہیں مگر ٹچ نہیں کرتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ دیکھو اگر تم نے ٹچ کیا تو ان لوگوں سے ہم کہہ دیں گے کہ اپنے پھولوں پر ان کو بیٹھنے مت دینا، بھوکوں مر جاؤ گی۔ وہ پوری پاسداری کرتی ہیں، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں سے رس چوس کے لاتی ہیں، اپنا پورا پیٹ بھرتی ہیں اور اس میں سے کچھ فاضل مادہ نکال کر شہد بناتی ہیں، اپنے پیٹ بھرنے میں کمی نہیں کرتی۔ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ جو گائے اور بھینس کا دودھ لوگ دہتے ہیں یہ ان کے بچوں کی حق تلفی ہو رہی ہے؟ ان کے پینے بھر پھر بھی موجود رہتا، اتنا تو یہ جانور چھپا لیتے ہیں جتنا اپنے بچوں کو پلانا ہے آپ کو نہیں دیں گے، تمام تر کوشش کے باوجود۔
ہاں پی لیتے ہیں، زیادہ پی جاتے ہیں، لیکن ان کا گھٹتا نہیں ہے، آپ اپنے حصے کا پورا نکال کے لے آئیں۔ بہت کم ایسے ہوتے ہیں دیوس قسم کے لوگ جو کل قطرہ قطرہ نہیں چھوڑ لیتے، ان کے لیے کچھ نہیں چھوڑتے، ورنہ جن کے جانور ہیں وہ ان کی خوراک بھر چھوڑ کر کے ہی دودھتے ہیں، چاہے زیادہ نہ بیچ پائیں۔ یہ قدرت کی طرف سے ایک انتظام ہے۔ اب ہوتا کیا ہے کہ ان کو جتنا کھانا ہے کھا لیا، فاضل جو لے کر کے آئی تھی انہی میں سے کچھ نکال دیا شہد بنانے کے لیے، اور صاحب وہ رنگ برنگے شہد اور مختلف مزاج کے، مختلف خوشبو کے اور مختلف لذت کے شہد تیار ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے پیٹ میں جانے کے بعد جو نکلا وہ شفاء للناس، پیخانہ پیشاب شفاء للناس۔ تبھی تو یہ لوگ کہتے ہیں کہ موتر پیو اور گوبر لیپو شفاء للناس۔ لیکن کہیں اگر مل جائے اللہ کی کسی کتاب میں تو کوئی حرج نہیں، لیکن اللہ کی کسی کتاب میں نہیں، یہاں تک کہ جن کتابوں میں تحریف کر ڈالی گئی ہے، جن سے ان کی وابستگی ہے، اس میں بھی نہیں۔ اگر ہے تو ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ اس میں بہت بڑی نشانی ہے، بہت بڑی نشانی ہے۔ کون سی نشانی؟ جس کا ذکر ابھی کیا گیا۔ تو یہ ایک مثال ہے، ورنہ بہت ساری مثالیں قرآن مجید نے دی ہیں۔ الا امم امثالکم، سمجھ میں آ گیا؟ یہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء ثم الی ربہم یحشرون، ہم نے کتاب میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے، کوئی کمزوری نہیں دکھائی ہے۔ اب آپ دیکھیں کہ اسی حقیقت کو بیان کرنے میں اللہ تعالیٰ نے ابھی جو تفصیلات بیان کی ہیں اس آیت میں بھی، اور پھر ابھی جو سورہ نحل کی آیات میں نے بتائی ان کے اندر بھی، اب دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کتنے پہلوؤں کو ان کے اندر سمیٹ دیا ہے۔ مثال کے طور پر اولاد کی پرورش، خطرات سے بچاؤ، شہد کی مکھی کے چھتے میں انگلی ڈال کے دیکھ لیجئے، مستقبل کے لیے پیش بینی۔ عبد الرحمن سو رہے ہیں، جاگ رہے ہیں؟ جاگ رہے ہیں، سوئیے گا مت، اور جیسی نیند آ جائے مجھ کو بتا دیجیے گا، بند کر دوں گا۔ جماعتی فرائض سب مل کے کرتے ہیں۔ اعلیٰ تقسیم کار، آپ نے دیکھا ہوگا کچھ مکھیاں ان کے لائے ہوئے رسوں کو سیٹ کرتی ہیں، اس خانے میں، اس خانے میں، اس خانے میں، اس خانے میں، اس خانے میں۔ ان کا کام خالی لا کے رکھنا ہے، سجانا بھرنا ان کا کام ہے، وہ کبھی اس سے باہر نہیں نکلتی۔ دیکھا؟ ارے کبھی شہد وہد نکلے تو چھتے کے پاس جا کے کچھ دیکھ بھی لیا کرو، کم از کم قرآن مجید نے جتنا بتایا ہے اس کا تجربہ کرنے میں کیا لگتا ہے؟ ہمارے ہاں بہت بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا طبقہ علماء یہ کسی چیز پر غور کرنے کو تیار نہیں ہوتا۔ یہ ٹھیک نہیں ہے۔ جن چیزوں پر غور آپ کر سکتے ہیں، جن کا تجربہ کر سکتے ہیں، کم از کم ان کا تجربہ تو کرنا چاہیے نا۔ یہ شاندار نظام۔ اسی طرح سے مضبوط نظام امر و طاعت، مضبوط نظام امر و طاعت ہے۔ آپ جائیں اور چھیڑ دیں۔ اگر شہد کی مکھی کے سردار نے کہہ دیا کہ جگہ چھوڑ دو، سب اڑ کے چلی جائیں گی، 10 منٹ میں چھتا خالی ہو جائے گا۔ اور اگر اس نے کہہ دیا نہیں جانا ہے تو آپ دھواں اور شعلے سے جلا ڈالیں، پوری فوج جل جائے گی، جائیں گی نہیں، اور 2-4 جو بچیں گی وہاں سے نکلنے میں کامیاب ہوگی۔ وہ جہاں تک آپ جائیں گے وہاں تک آپ کو دوڑا کے کاٹیں گی۔ امر و طاعت کا شاندار انتظام۔ میں نے غزل کہی تھی، اس کا ایک مصرع ہے، جذبہ، ایک شعر ہے، جذبہ سمع و طاعت کا فقدان ہے، للاجب کون سا یہ مسلمان ہے۔ کم از کم مسلمانوں میں تو یہ عیب نہیں ہونا چاہیے۔ اسی طرح سے ضروریات کی فراہمی کے لیے بے پناہ اور انتھک کوشش دور دور تک جاتی ہیں اور وہاں سے یہ غذا حاصل کر کے لاتی ہیں، جیسے آپ سعودی، دبئی اور کہاں کہاں جاتے ہیں۔ تلاش و جستجو کا بڑا گہرا اور عمیق جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے، اور بہت زیرک، ہوشیار اور چالاک ہوتی ہیں۔ اسی طرح سے جانبازی اور قربانی کا مکمل جذبہ ان کے اندر موجود ہوتا ہے۔ اب بتاؤ، کسی
کسی درندے چرندے یا پرندے کے امت ہونے کے لیے اور کیا چاہیے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے کتاب میں ان سارے پہلوؤں کو بیان کرنے میں کوئی کوتاہی نہیں کی ہے۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ الکتاب سے کیا مراد ہے۔ ہمارے مفسرین نے عام طور سے کتاب سے خدائی رجسٹر کو مراد لیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے رجسٹر میں سارے انسانوں ہی نہیں تمام مخلوقات کے لیے جو نظام زندگی مقرر کیا ہے اس میں صرف اصول ہی نہیں جزئیات تک کی تفصیلات اللہ تعالیٰ نے درج کر دی ہیں۔ کوئی حرج نہیں اس کو ماننے میں، لیکن اگر یہ بات کہنی ہے تو ہم کو کیا معلوم کہ اس کے اس رجسٹر میں کل لکھا ہوا ہے؟ ماننا ہی ہے، کہہ دیا مان لیا قصہ ختم۔ لیکن یہاں تو منوانے والے اسالیب اختیار کیے جا رہے ہیں جس سے ہم کو مطمئن کر سکیں، تو اس لیے لگتا ہے کہ الکتاب سے مراد یہ نہیں ہے۔ تب کیا ہے؟ الکتاب سے مراد قرآن مجید ہے۔ قرآن مجید کھول کر دیکھو، ہم نے تمام چیزوں کی تفصیلات بیان کرنے میں کوئی کمی نہیں چھوڑی، کوئی کسر نہیں چھوڑی ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ سب اپنے رب کی طرف اکٹھا کیے جائیں گے۔ کس لیے؟ ہم نے سمجھانے میں کوئی کسر نہیں اٹھا رکھی، اس کے باوجود بھی سمجھنے کے لیے تیار نہیں تو ڈنڈا کھانے کو تیار رہیں، اس لیے اور کس لیے؟ بات سمجھ رہے نا؟ یہ نہ سمجھیں کہ مانیں گے تو بھی نہیں مانیں گے تو بھی کوئی بات نہیں، مان لیں گے فبیا، نہیں مانیں گے تو کیا بگڑ جائے گا؟ بگڑے گا، ہے نا؟ آگے فرمایا والذین کذبوا بآیاتنا صم بکم فی الظلمات۔ سر دابہ سے آپ نے اس کو مراد دیا جیسے ایک مسلک کے ماننے والے ہیں، تو اس میں مسلمان جائیں گے یا جو انکار کرنے والے؟ نہیں سمجھے، میں نے دابہ سے نہیں امت سے مراد لیا ہے۔ ہاں اممن میں تو جب اممن کہہ دیا گیا، ہم بھی ایک امت، وہ بھی ایک امت، مسلمان ایک امت ہیں، ہندو ایک امت ہیں، یہود ایک امت ہیں، نصارہ ایک امت ہیں۔ امت کی بات ہے، دابہ کی نہیں۔ چنانچہ دیکھیں، سنیے، دیوبندی، بریلوی، اہل حدیث، جماعت اسلامی، تبلیغی جماعت، جمعیت العلماء، سنی جماعت، شیعہ جماعت، سب بتاؤ ان سب کا خدا کون ہے؟ اللہ۔ ان سب کا رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان سب کی کتاب ہدایت قرآن مجید۔ ان سب کا قبلہ خانہ کعبہ۔ ان سب کا عقیدہ ہے کہ مرنے کے بعد دوبارہ یہ امت۔ بات سمجھ نا؟ میں نے دابہ کے حوالے سے بات نہیں کی، امت کے حوالے سے کہی ہے۔ سمجھایا بھی سو گیا ہے کس میں؟ جیسے اگر تم لوگ نہیں مانے تو تم کو ان کے روی کی طرف کو اکٹھا کیا جائے گا۔ ہاں ہاں، اللہ تعالیٰ نے ان انسانوں سے کہا ہے کہ انسانوں، بحیثیت انسان تم بے شک سب ایک ہو، لیکن صرف انسان ہونا کافی نہیں، ایک امت بننا بھی ضروری ہے۔ اور امت کا یہ تصور تمہارے علاوہ باقی تمام مخلوقات کے اندر موجود ہے، تمہارے اندر موجود کیوں نہیں؟ ساری چونٹیاں ایک لائن پر، سارے نحل ایک لائن پر، سارے شیر ایک لائن پر، ساری ہاتھیاں ایک لائن پر، تمہاری الگ الگ لائنیں ہیں۔ ایک خدا کے ماننے والے، دو خدا کے ماننے والے، تین خدا کے ماننے والے، اور 33 کروڑ خدا کے ماننے والے، کون سی لائن ہوئی؟ یہ بھی تمہاری طرح کی امت ہے، لیکن ان کی امتیت بالکل نمایاں ہے، تمہاری امتیت مردہ ہے، پتہ نہیں چل رہا ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ تو آپ کو غیرت دلائی ہے، بالکل یہ اسی طرح کی بات ہے جیسے سورہ جن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا قُلْ أُوحِيَ إِلَيَّ أَنَّهُ اسْتَمَعَ نَفَرٌ مِّنَ الْجِنِّ، اے نبی کہہ دو
کہ مجھے اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا ہے بذریعہ وحی کی جناتوں کی ایک جماعت جا رہی تھی سرے راہ، قرآن سن لیا دل دے بیٹھے، اور آپ کے پاس تو پیغمبر جا رہا ہے دن رات ایک کر رہا ہے، انہوں نے سن لیا اور دل دے بیٹھے، اور آپ کو سنانے کی تمام تر تدبیریں اور ترکیبیں کی جا رہی ہیں اور آپ سننے کو تیار نہیں۔ اسی لیے بیان کیا گیا ہے نا وہاں قُلْ أُوحِیَ إِلَیَّ، یہی یہاں بھی بتانا ہے۔ ہم نے تو تم کو شاندار امت بنایا، لیکن تمہارے ہاں امت کا وہ تصور موجود نہیں جو تم سے کئی گنا زیادہ ان کے ہاں موجود ہے، ان کے ہاں جو تمہاری طرح کی اشرف نہیں ہے۔ بات سمجھے نا؟ یہ تو سبق ہم کو دینے کے لیے بتایا گیا ہے نا۔ فرمایا اور وہ جنہوں نے ہماری آیتوں کو جھٹلایا، سمم و بکمن فی الظلمات، وہ سم کے معنی سم کے معنی ہاں تو کیا ہوا بتاؤ نا؟ بہرا بولو سیدھے سیدھے نا، بہرا بہرا بولنے میں کیا ہوتا ہے؟ بہرے اور بکمن خلاصہ خلاص، تو تم سے ٹیڑھا ہو گیا، آسان بتاؤ۔ نہیں اسے نہیں، ابھی تو جدا کا ترجمہ آپ نے علیحدہ کر دیا، کیسے پتہ چلے گا؟ جدا ہی نہیں سمجھ آتا، علیحدہ کیسے سمجھ آئے گا؟ گونگا، گونگا۔ فرمایا کہ وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی وہ ہمارے نزدیک بہرے ہیں اور گونگے ہیں، پلس تاریکیوں میں ہیں۔ جو بہرے ہوتے ہیں اگر اندھیرے میں وہ راستہ بھٹک رہے ہوں اور کوئی بتائے کہ ارے بھائی چچا ادھر مت جاؤ آگے گڈھا ہے، ادھر آؤ، پتہ پائے گا؟ وہ جدھر جا رہا ہے ادھر کھڈ ہے، لیکن اندھیرے کی وجہ سے نظر نہیں آ رہا، جانکار بتا رہا ہے مگر کان نہیں، بتاؤ اس مصیبت سے بچے گا؟ نہیں۔ اندھیری رات ہے، وہ جا رہا ہے، راستہ نہیں معلوم، آواز دے کر پوچھ سکتا ہے بھائیو اگر کوئی ہو تو ذرا آ جاؤ، مجھے بتاؤ، میری سمجھ میں نہیں آ رہا کدھر جاؤں، مجھے جانا ہے سرائے میر، کیسے جاؤں؟ آواز لگائے، کوئی سننے والا سن سکتا ہے اور راستہ بتا سکتا ہے، مگر آواز بھی نہیں لگا سکتا کیونکہ گونگا ہے۔ تو ایک تو تاریکی ہی نہیں تاریکیاں ہیں، ایک تو رات ہے، دوسرے گہرا بادل ہے، تیسرے وہ بہرا ہے، چوتھے وہ گونگا ہے۔ ہماری آیات کی تکذیب کرنے والے ایسے ہی ہیں، ورنہ آیات کے بارے میں بھی بتایا کہ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے کتاب میں کوئی کوتاہی نہیں کی، یعنی سارے پہلو پوری طرح سے نمایاں کر دیے ہیں، لیکن اس کے باوجود بھی ان پہلوؤں کو یہ لینے اور قبول کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ بتاؤ کیا ہوئے؟ گونگے، بہرے اور تاریکی میں رہنے والے ہی نہ بنے، ورنہ جگانے والی، چوکانے والی، سمجھانے والی، روشنی ملانے والی آیات تو موجود ہیں۔ اب ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ فرمایا کہ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جو توفیق الہی سے محروم ہیں، نہ ان کا بہرا پن دور ہوگا، نہ گونگا پن دور ہوگا، نہ ان کی تاریکی دور۔ البتہ جو اللہ تعالیٰ کی توفیق پائیں گے تو ان کی بینائی بھی آ سکتی ہے واپس، اندھیرے سے بھی نکل سکتے ہیں، اور ان کے کان کا علاج بھی ہو سکتا ہے۔ فرمایا کہ من یشاء اللہ یضللہ، اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پر ڈال دیتا ہے۔
لیکن اب ایک سوال یہاں یہ پیدا ہو سکتا ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے توفیق دینے سے کسی کو توفیق ملتی ہے، وہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ پہ ڈالتا ہے، جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، تو سیدھی راہ پہ جانے والے کا کمال کیا ہوا اور غلط راہ پر جانے والے کا جرم کیا ہوا جب کل اللہ تعالیٰ کرتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کی سنت یہی ہے کہ جس کے اندر طلب ہوگی اس کو ہم توفیق دیں گے، اور جس کے اندر ناقدری ہوگی اسے ہم توفیق سے محروم کر دیں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں اپنی نسبت جو کی ہے وہ اپنی سنت کو یاد دلانے کے لیے، نہ یہ کہ وہ بجبر کسی کو غلط راستے پہ ڈال دیتا ہے اور کسی کو توفیق سے محروم کر دیتا ہے، وہ ایسا کرتا نہیں ہے۔ ایسا کرتا ہے کب؟ جب بندے کے اندر اسی طرح کا ذوق یا جذبہ پاتا ہے تب۔ صراط مستقیم سے مراد دین اسلام، اس کے لیے نکرہ کا استعمال ناقابل فہم ہے، معرفہ ہونا چاہیے۔ جب سیدھا راستہ متعین ہے، اس سے مراد اسلام ہے، تو الصراط المستقیم ہونا چاہیے نا، مگر صراط مستقیم ہے کیوں؟ نکرہ کیوں آیا؟ تفخیم شان کے لیے۔ کبھی کبھی معرفہ کو نکرہ لایا جاتا ہے اس کی شان و عظمت میں اضافہ کرنے کے لیے، یعنی سیدھی راہ پر الف لام نہ لا کر کے اس کی عظمت اور اس کی شان میں اضافہ کر دیا۔ بالکل صحیح فرمایا آپ نے۔ قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین۔ اے نبی ان سے پوچھو، یہ قل یا قول سوال کرنے کے معنی میں ہے، مجرد کہنے کے معنی میں نہیں ہے۔ ان سے پوچھو، ارائیتکم تمہارا کیا خیال ہے؟ دیکھیں ارائیتا بھی آتا ہے اور ارائیتکا بھی آتا ہے، دونوں آتا ہے، سمجھا آپ نے؟ اور دونوں میں کوئی معنوی فرق نہیں ہے۔ آگے اس میں آ بھی رہا ہے، کہاں؟ آیت نمبر 46 میں دیکھیے، قل ارائیتم ان اخذ اللہ سمعکم، وہاں ارائیتم آیا بھی ہے۔ تو دونوں طرح سے لانے میں کوئی حرج نہیں، دونوں طرح کا استعمال یکساں ہوتا ہے۔ لیکن تب کیا ضرورت ہے کم بھی لانے کی؟ ارائیتم تو زیادہ آسان تھا، کم لانے کی کیا ضرورت؟ ارائیتکم لانے کی کیا ضرورت ارائیتم کی جگہ پر؟ ہاں کچھ بولو، جلدی بولو، نہیں معلوم تو بتاؤ، ہاں بتاؤ۔ سب بھول گئے، اچھا تب کیا انتظار کروں کہ کل بتائیں گے؟ چلیے، مگر یاد کر کے پہلے کل اس کو بتا کے مسئلہ حل کیجیے گا، تب آگے بڑھیے گا، ہے نا؟ لیکن جہاں سے آپ دیکھ کر کے آئے ہیں اس پر پھر سے غور کر لیجئے گا کہ وہ جواب درست ہے بہت زیادہ کہ نہیں ہے، اس لیے کہ اس پر پھر میں سوال کروں گا، اس کا جواب بھی چاہیے، تو تھوڑا غور کر کے آئیے گا۔ جی فرمایا کہ اے نبی ان سے پوچھو کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر تمہارے پاس اللہ کا عذاب آ جائے یا تمہارے پاس قیامت ہی آ جائے۔ اب الساعہ سے پہلے عذاب اللہ آیا ہے اور بیچ میں او آیا ہے، معلوم ہوتا ہے کہ چاہے وہ آ جائے چاہے یہ آ جائے، تو کیا یہ بات متعین نہیں ہو گئی کہ عذاب اللہ سے مراد دنیا کا عذاب ہے، آخرت کا عذاب نہیں ہے؟ کیونکہ قیامت آ جانے کے بعد چاہے عذاب ہو چاہے ثواب ہو، کل سے سابقہ پیش آئے گا، جو عذاب کے مستحق ہیں ان پہ عذاب ہی آئے گا، تو پھر ریپیٹ کرنے کی کوئی ضرورت تو تھی نہیں۔ او اتتکم الساعۃ بتا رہا ہے کہ اشارہ عذاب اللہ سے دنیوی عذاب کی جانب ہے۔
تو اللہ تعالیٰ نے پوچھا کیا خیال ہے، مان لو کوئی عذاب آ جاتا ہے تمہارے پاس دنیا میں، کسی مصیبت میں گرفتار ہو جاتے ہو تم، تو کیا ایسے موقع پر اللہ کے علاوہ کو اپنی مصیبت دور کرنے کے لیے پکارتے ہو؟ وہ بات کی بات ہے، لیکن جب دونوں کا الگ الگ بیان کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس عذاب اللہ سے مراد یہ قیامت جو سامنے موجود ہے یہ ہے، وہ قیامت نہیں، کیونکہ اس کے لیے الگ سے لفظ آ گیا ہے۔ بات صحیح ہے کہ جو مجرم ہوں گے ان کے لیے یہ بھی عذاب ہے وہ بھی عذاب ہے، لیکن دونوں کا الگ الگ استعمال بتا رہا ہے کہ عذاب اللہ سے مراد یہ عذاب ہے جو دنیا میں آ جاتا ہے، اور الساعہ کے اندر وہ عذاب ہے جو قیامت میں آئے گا۔ یہ بات تو کلیئر ہو گئی نا، ورنہ دونوں کو لانے کی ضرورت نہیں تھی۔ اب آپ بتائیں کہ دنیا میں اگر کوئی آدمی کسی مصیبت میں گرفتار ہو جائے اور اس پر کوئی عذاب آ جائے تو چاہے وہ غیر اللہ کو ماننے والا ہی کیوں نہ ہو، مشرک ہی کیوں نہ ہو، لیکن اپنی مصیبت کی اس گھڑی میں وہ اللہ کو بلاتا ہے یا غیر اللہ کو بلاتا ہے؟ آپ کہیں گے ہم کو تو کوئی تجربہ ہے نہیں، اس لیے کہ الحمدللہ ہم اللہ والے ہیں، غیر اللہ والے تو ہیں نہیں۔ تجربہ تو ہونا چاہیے، کیونکہ ہم جس سماج میں رہتے ہیں اس سماج میں وہ لوگ بھی رہتے ہیں جو شرک کے قائل ہیں۔ جب بھی وہ کسی بڑی مصیبت میں گرفتار ہوتے ہیں، ایسی مصیبت میں جس میں ان کو لگتا ہے کہ ہم پھنس گئے، نکل نہیں پائیں گے، لائیے میں دل کے کاغذ پہ نوٹ کر دوں کہ تمام مشرکین صرف اور صرف اللہ کو بلاتے ہیں، ایشور کو بلاتے ہیں، گاڈ کو، بس اور کسی کو نہیں۔ وہ بھی اس بات کو جانتے ہیں کہ ہمارے عقائد و نظریات اپنی جگہ پر آبا و اجداد سے یہی ہم سنتے چلے آئے ہیں، ہم نے اس کو باقی رکھا ہے، لیکن واقعی کسی مصیبت میں گرفتار ہو گئے ہیں تو اس مصیبت سے نکالنے، اس سنکٹ کو موچ کرنے والا اوپر والے کے علاوہ کوئی نہیں، یہ سب جانتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اگر دنیا میں کوئی عذاب آ جائے تب بھی اللہ کے علاوہ کوئی نام تم کو یاد نہ رہ جائے، اور اگر قیامت آ جائے تو وہاں بھی اللہ کے علاوہ کسی اور سے امید باقی نہ رہ جائے، تو فائدہ ان کو ماننے کا؟ اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ تم کیا کرتے ہو، بتاؤ نا، کہ جب اس طرح کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو تمہارا رویہ کیا ہوتا ہے؟ اگر تم اس دعوے میں سچے ہو کہ اللہ کے علاوہ دوسرے بھی تمہارے مسائل حل کر سکتے ہیں تو اس کا جواب دو۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھا کہ جواب ان کے پاس یا تو نہیں ہے یا وہی ہے جو صحیح ہے۔ ایسے موقع پر میں پیچھے بتا چکا ہوں، جواب کا انتظار نہیں کیا جاتا، جواب دے دیا جاتا ہے۔ دے دیا جواب، بل ایاہ تدعون، اصل میں ہے بل تدعونہ، مفعول کو مقدم کر دیا ہے فعل پر، کیوں؟ حصر اور تاکید کا معنی پیدا کرنے کے لیے، بلکہ تم اسی کو پکارتے ہو، بس کسی اور کو نہیں۔ اور اللہ تعالیٰ ایسا دیالو ہے، ایسا دیالو ہے، کتنے ہی ناشکرا اور نافرمان بدمعاش بے ہنگم کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ اللہ کو پکارتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی سنتا ہے۔ اب آپ کہیں گے کہ کبھی اس کا تجربہ تو نہیں ہوا، لیکن آپ کو 100 بار تجربہ اپنی ماؤں کا ہوا ہوگا جن کو ماؤں کی آغوش ملی ہوگی۔ لاکھ بدمعاشی بچے کریں، لاکھ بدمعاشی بچے کریں، سخت ناراض ہو جائے، لیکن اگر وہ ذرا بھی محسوس کرے کہ اب یہ میرے ہی پاس آ رہا ہے تو پوری مسرت اور خوشی کے ساتھ اسے اپنی آغوش میں لے لیتی ہے۔ جب ماں کا یہ حال ہے تو اللہ کا حال تو ظاہر ہے کہ اس سے بھی کہیں زیادہ اعلیٰ ہے۔ تو فرمایا کہ تم اسی کو پکارتے ہو، اور جب پکارتے ہو فَيَكْشِفُ مَا تَدْعُونَ إِلَيْهِ إِن شَاءَ، تو جس چیز کی طرف تم اس کو بلاتے ہو، یعنی جس مصیبت کو ٹالنے کے لیے اس کی بارگاہ میں درخواست گزارتے ہو، اللہ تعالیٰ اس مصیبت کو ٹال دیتا ہے اگر چاہتا ہے۔ انشاء ویسے وہ ٹالتا ہے، لیکن انشاء اس لیے لگا دیا کہ کہیں تم یہ نہ سمجھو کہ ہم جو کہیں گے اسے ماننا پڑے گا، یہ مت سوچو۔ کیوں ماننا پڑے گا؟ تمہارا نوکر ہے کیا؟ تمہارا ماتحت ہے کیا؟
تمہارے احکام تسلیم کر لینے پر مجبور ہے کیا؟ انشاء صرف اس لیے لگا دیا ہے بس کہ وہ چاہے گا تو مانے گا، نہیں چاہے گا تو تم منوا نہیں سکتے، مگر وہ مانتا ہے اس لیے کہ اسے اپنے بندوں سے پیار ہے، بڑی محبت ہے۔ وَتَنْسَوْنَ مَا تُشْرِكُونَ، لیکن جیسے ہی وہ تمہاری درخواست پر تمہاری بلا ٹالتا ہے پھر تم کل بھول جاتے ہو، تم بھول جاتے ہو کہ کبھی تم شرک کرتے تھے اور اس کے باوجود بھی جب ان سے بات نہیں بنی تو اللہ کی بارگاہ میں تم نے درخواست گزاری اور اللہ تعالیٰ نے سن لیا۔ اس موقع پر اپنے تمام مشرکوں کو اور اپنے شرک کو بھول جاتے ہو، صرف اللہ یاد رہتا ہے۔ مگر المناک صورتحال یہ ہے کہ جب مسئلہ حل ہو جاتا ہے تو اللہ کو بھول جاتے ہو، پھر وہی مشرکین یاد آ جاتے ہیں۔ یہاں ایک پہلو کا بیان ہوا اور ایک پہلو آپ پر چھوڑ دیا۔ ذرا پیر اور نیچے گرائیے، تھوڑا چوکس بیٹھیے، کیا مردوں کی طرح سے زندگی محسوس ہو؟ مجھ سے زیادہ تو آپ لوگ معمر نہیں ہیں، ٹائیں رہیے، لگے کہ کچھ 3 آدمی بالکل زندہ لگ رہے ہیں، آپ لوگ تھوڑا تھوڑا سا کچھ نیم زندہ لگ رہے ہیں۔ زندگی پوری ہونی چاہیے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ اب اللہ تعالیٰ نے تاریخ سے کچھ مثالیں دے دی ہیں اور ان مثالوں کی ضرورت تھی، کیونکہ دلائل سے اور مثالوں سے بات زیادہ سمجھ میں آتی ہے۔ فرمایا کہ ہم نے اے نبی تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں میں رسول بھیجے، امتیں بھی بہت ہوئیں اور رسول بھی بہت آئے۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ان امتوں کے یہاں بڑا بگاڑ تھا، ان امتوں کے یہاں بڑی بے راہ روی تھی، ان امتوں کے یہاں بھی شرک بڑے پیمانے پر پایا جاتا تھا۔ تو ہم نے چونکہ دیکھیے ابھی بتایا اللہ تعالیٰ نے کہ جب مصیبت میں پھنستے ہیں تو وہ اللہ کو پکارتے ہیں، تو ہم نے جان بوجھ کے ان کو مصیبت میں ڈالا تاکہ ہم کو پکارے، ہماری طرف آئیں۔ فرمایا فَأَخَذْنَاهُمْ بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ لَعَلَّهُمْ يَتَضَرَّعُونَ۔ ہم نے ان کو باسا اور ذرہ میں پکڑا تاکہ ان کے اندر تضرع پیدا ہو۔ باسا کسے کہتے ہیں؟ البأساء الحرب البأساء الخوف لا مانع ولا ضرر ولا بأس عليك العذاب۔ یہ تو مرادی معنی ہے، معنی بتائیے جس کے لیے عام طور سے اس کا استعمال ہوتا ہے۔ اب بھی یہ محدود معنی ہے، پورا معنی بتائیے۔ ہاں یہ بھی ہے مگر ادھورا ہے، پورا بتاؤ، پورا چاہیے، پورا پورا، آدھا نہیں، نہیں پورا نہیں۔ اب یہاں منجد اتنا سا بڑا لغت ہے، بیچارہ کتنا دے گا؟ اتنے سے بڑے لغت میں آپ کتنا تلاش کر لیں گے؟ ارے لسان ہے، القاموس ہے، یہ سب دیکھیں نا۔ اب ہفتم اشتم میں تھوڑے منجد کام دے گی، منجد عربی سوم چہارم دوم کے لیے ہے، آخر تک کے لیے تھوڑے ہے۔ باسا ان مصیبتوں کے لیے آتا ہے جو مالی ہوں، مالی، چاہے دکان جل جائے، چاہے مکان بلڈوزر سے گرا دیا جائے، چاہے آپ کے باغات تاراج کر دیے جائیں، آپ کے پیڑ کاٹ دیے جائیں، آپ کے کارخانے اور کمپنی پر پابندی لگا دی جائے، وغیرہ وغیرہ، یہ سب الباسا ہے۔ میں نے بتایا نا کہ محدود ہے نا، یہ پورا معنی چاہیے۔ میں نے انکار تو نہیں کیا، وہ بھی ہے، لیکن یہ تو ایک پہلو ہوا نا۔ سیدھے سیدھے کہو نا، مالی تکالیف کے لیے الباسا ہے، بس مختصر کہنا ہے تو ایسا کہو کل کہا بھی ہو جائے۔ اور الضرہ جسمانی آزار کے لیے، جسمانی آزار کے لیے۔ حضرت ایوب علیہ السلام یاد ہیں، وہ السرہ میں بھی مبتلا ہوئی ہے اور الضرہ میں بھی مبتلا ہوئی ہے، مال بھی کل چھن گیا،
پوری جائیداد پر لوگوں نے قبضہ کر لیا، تمام بھیڑ بکریاں اونٹ سب پکڑ کے لے گئے، چلے گئے، کچھ مر گئے، خدم و حشم بھی چلے گئے، اور جسمانی آزار میں تو اس طرح مبتلا ہوئے کہ پورا جسم سڑ گیا تھا اور ٹھیکرے سے کھجلاتے رہتے تھے۔ تو فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے بھی امتوں کے پاس رسول بھیجے، اور رسولوں کی دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے ہم نے ان کو الباسا اور ذرہ میں مبتلا کیا، تاکہ ادھر سے دعوت ہو اور ادھر سے پریشانیاں لپک کے آ جائیں، لعلہم یتضرعون، تاکہ ان کے اندر تضرع پیدا ہو۔ تضرع کسے کہتے ہیں؟ خشوع اور خضوع، عجز اور فروتنی کے مجموعے کا نام تضرع ہے، تاکہ ان کی فرعونیت تھوڑا ڈاؤن ہو، ان کا غرور تھوڑا کم ہو، ان کے اندر ڈر پیدا ہو کہ ارے اور بھی نقصان ہو سکتا ہے، جھکنے کی کیفیت پیدا ہو جائے، اور جب یہ کیفیت ہوگی تو جہاں ضرورت پوری ہو سکتی ہے وہاں جانے کی کوشش کریں گے۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ مت سمجھے گا کہ اس سے مورال ڈاؤن کیا جاتا ہے، مورال ڈاؤن کرنا مقصود نہیں ہے، سر غرور کچلنا مقصود ہے۔ سمجھا آپ نے؟ ہاں، سب کے لیے ہو سکتا ہے، انبیاء کو بھی ڈالا اس میں، یہ تو آپ کو سمجھایا جا رہا ہے نا، بات امتوں کی چل رہی ہے، جب ہم سے بات چل رہی ہے تو کاہے کو نبی آ جائیں گے۔ فرمایا گیا کہ نبی تم سے پہلے بھی بہت ساری امتوں میں ہم نے بہت سارے رسول بھیجے، اور وہ رسول جب گئے دعوت دینے کے لیے تو دعوت کو مؤثر بنانے کے لیے ہم نے ان کی فضا بھی سازگار و ہموار کر دی، ان کو باسا اور ذرہ میں ڈال دیا، تاکہ جب یہ مصیبت میں پڑیں اور غرور ان کا ٹوٹے تو اس دعوت کو قبول کرنے کے لیے آمادہ و تیار ہو۔ لعلہم یتضرعون آگے آ رہا ہے نا، اس کو سامنے رکھیے، لعلہم یتضرعون، یہ لعلہم یتضرعون ہم کا مرجع رسول تو نہیں ہے نا، یہ امتیں ہیں نا، تب لعلہم یتضرعون۔ دیکھیے ایسا ہے نا کہ غرور کا پتہ ہمیشہ نہیں چلتا، لیکن کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو غرور کا سراغ دے دینے کے لیے کافی ہوتی ہیں، وہ بہت معمولی چیز بھی ہو سکتی ہے۔ شعر سناؤ، شعر۔ ہاں، کل پاؤں میرا کاسے سر پہ جو آ گیا، کل پاؤں میرا کاسے سر پہ جو آ گیا، یکسر وہ استخوان شکستوں سے چور تھا، کہنے لگا کہ دیکھ کر چل راہ بے خبر، میں بھی کبھو کسوں کا سرے پر غرور تھا۔ جا رہے تھے، راستے میں ایک سوکھی پتہ نہیں کس زمانے کی کھوپڑی پڑی ہوئی تھی، نگاہ نہیں پڑی، پیر رکھا چرچرا کے ٹوٹ گئی۔ اس نے کہا راستہ دیکھ کے چلو، دوسروں کے کھوپڑے پہ سر مت رکھو، یہ غرور ٹھیک نہیں ہے، میں بھی کوئی مغرور ہی ہوں جس کا سر آئی ہے۔ سمجھا آپ نے؟ تو لعلہم یتضرعون اس لیے آیا ہے۔ اچھا، میں بار بار یہ بات بتا چکا ہوں، پتہ نہیں آپ کو یاد ہے کہ نہیں، تاکہ کے لیے لعل کا استعمال معنی خیز ہے۔ کیا مطلب ہے؟ لیتضرعوا تو آیا نہیں ہے، لعلہم یتضرعون ہے نا، یاد ہے؟ اچھا، آپ لوگ کہاں ملے کہ بتایا ہوگا، ہفتوں میں ہے نا؟ ہاں، آپ بتائیے تب۔ تاکید کا ترجمہ کر رہے ہیں نا، لیتضرعوا تو ہے نہیں، لعلہم یتضرعون ہے، یہاں تاکید کے لیے لعل کے استعمال کی حکمت نہیں معلوم، سن لیجئے مگر یاد رکھیے گا، لعل کا استعمال دو پہلوؤں سے ہوتا ہے، ایک تو امید اور رجا کے پہلو سے، جس چیز کی توقع ہوتی ہے ہونے کی اور گمان غالب ہوتا ہے یقین کی حد تک، تو اس سے پہلے لعل لے آیا جاتا ہے
تاکہ آپ یہ تو سمجھیں کہ یہ چیز یقینی ہے، مگر لعل بتاتا ہے کہ ایسا بھی یقینی نہیں کہ کرو چاہے نہ کرو لازماً مل جائے گا۔ ایک تو اس لیے آتا ہے، دوسرے لعل کا غالب استعمال آپ کو ملے گا اس غرض کے لیے کہ ہونا تو یہ چاہیے تھا لیکن امید بہت کم ہے، امید بہت کم ہے۔ جیسے یہاں کہ الباسہ ذرہ میں ہم نے ڈالا تاکہ ان کا غرور ٹوٹے اور نبی کی دعوت ان کے دل میں اترے، مقصد یہ تھا۔ لیکن یہ ایسے جنات ہیں کہ بہت کم امید ہے کہ ان کے اندر تضرع پیدا ہو۔ یہ سوچنے سمجھنے اور ماننے والے اسامی نہیں ہیں۔ یہ پہلو نمایاں کرنے کے لیے لے نہیں کام کر سکتا تھا، اللہ ہی کام کرے گا۔ سمجھا آپ نے؟ تو یہ یاد رکھیے گا، جہاں جہاں آئے گا لعل ان دونوں میں سے کوئی ایک پہلو ضرور ہوگا۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزین لهم الشیطان ما كانوا يعملون۔ پھر کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری باس ان پر آئی، باس مانے بولو، ہاں بولو بولو تیز بولو، عتاب، ہاں اسی باسا سے ہے، یعنی ہماری جب ڈالی ہوئی تکلیف میں جب یہ مبتلا ہوئے تو ایسا کیوں نہ ہوا کہ واقعی ان کے اندر تضرع پیدا ہو گیا۔ ہم نے الباسا میں ڈالا تھا تاکہ ان کے اندر تضرع پیدا ہو، جب ہماری طرف سے الباسا آئی تو تضرع پیدا کیوں نہیں ہوا؟ وقتی طور سے انہوں نے معافی مانگ لی، لیکن مصیبت جیسے ہی دور ہوئی ٹنٹنا کے پھر کھڑے ہو گئے۔ تضرع تو مزاج میں اور طبیعت میں تبدیلی کا نام ہے، نہ صرف ناٹک کرنے کا نام تو تضرع ہے نہیں۔ تو انہوں نے مان لینے کا ناٹک تو کیا، مگر واقعہ یہ ہے کہ دل سے نہیں مانا۔ آخر کیوں نہیں دل سے مانا؟ کیوں نہیں ایسا ہوا؟ جب انہوں نے دیکھ لیا کہ ہم فل اختیارات نہیں رکھتے، مکمل اتھارٹی نہیں ہے، ہم سے بڑی اتھارٹی کوئی اور ہے، اس کا تجربہ کر لیا، تو پھر ان کے اندر عاجزی اور فروتنی پیدا کیوں نہیں ہوئی؟ کیوں ہم چنے دیگرے نیست کا احساس ان پر مستولی رہا؟ کیوں؟ فرمایا اصل بات یہ نہیں ہے کہ واقعی اس طرح کے جھٹکے سبق دیتے نہیں، دیتے ہیں، لیکن قصہ یہ ہے کہ ولیکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل اتنے سخت ہو گئے ہیں نا کہ اب ان کے اندر نرمی پیدا ہو ہی نہیں پاتی۔ اگر کہیں سے کچھ تھوڑا سا احساس بیدار بھی ہو تو وہ بالکل عارضی و فوری ہوتا ہے، بالکل ایسے جیسے پتھر پہ آپ پانی ڈال لیجئے تو ایک آدھ سیکنڈ کے لیے لگتا ہے بھیگ گیا ہے، اس کے بعد ٹن سے پھر ویسے ہی پانی جذب تو کرتا نہیں۔ ان کے دل ایسے ہی سخت ہو گئے ہیں کہ تھوڑا سا ایک کچھ اثر نمایاں ہوتا ہے، لیکن جس طرح پتھر جذب نہیں کرتا پانی کو، تاثیر قبول نہیں کرتا، ایسے یہ بھی نہیں کرتے۔ اور وَزَيَّنَ لَهُمُ الشَّيْطَانُ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور جو کچھ یہ کر رہے ہوتے ہیں شیطان ان کی کارکردگی کو اور خوبصورت بنا کے پیش کر دیتا۔ واہ بہت اچھا ہے، آپ نے نام بدل دیا نا مغل سرائے کا، بہت اچھا کیا۔ جتنے غلامی کے داغ ہیں سب مٹا دینا چاہیے، شیطان نے بڑھایا، غلامی کے داغ شیطان نے بڑھایا۔ بس سمجھ میں آ گیا کہ یہ سب غلامی کے داغ ہیں۔ وہ لڑکے کوئی پوچھے کہ ایک کو شوچالے بنایا ہے؟ شوچالے تک نہیں بنا سکتے۔ اتنے بڑے بڑے اسٹیشنوں اور اتنی بڑی بڑی عمارتوں میں جو لوگوں کی ذہانت، فطانت اور کاریگری استعمال ہوئی، کر نہیں سکتے، صرف اپنے نام پہ کر لینا چاہتے ہو بس۔ تو شیطان یہی کرتا ہے، زین لہم، تزیین کا کام شیطان کرتا ہے۔ کوئی بھی غلط کام کرو شیطان کوئی نہ کوئی خوبصورت توجیہ دماغ میں ڈال دیتا ہے، بس مسئلہ حل۔
فلما نسوا ما ذکروا به فتحنا علیہم ابواب کل شیء حتی اذا فرحوا بما اوتوا اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون۔ تو جب انہوں نے فراموش کیا اس کو جس کے ذریعے ان کو یاد دہانی کی گئی تھی، کس کے ذریعے یاد دہانی کی گئی تھی؟ بھئی قرآنی آیات کے ذریعے یاد دہانی کی گئی تھی، بعض کے ذریعے یاد دہانی کی گئی تھی، الباسہ اور ذرہ کے ذریعے یاد دہانی کی، اور کس کے ذریعے تھے؟ تو جب یہ بھولنے کے عادی ہو جاتے ہیں، فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پہلے تو ہم ان کو راہ راست پہ لانے کے لیے جھٹکے دیتے ہیں دماغ صحیح ہو، لیکن جھٹکے کے باوجود بھی جب یہ کھٹکے سے دور ہو جاتے ہیں تو ہماری سنت یہ ہے کہ پھر ایسے لوگوں پر فتحنا علیہم ابواب کل شیء، ہر چیز کے دروازے کھول دیتے ہیں۔ اب شاسن اور پرشاسن بھی ان کا ساتھ دینے لگتا ہے، عدالتیں بھی ان کا ساتھ دینے لگتی ہیں، عوام بھی ان کے ساتھ ہو جاتے ہیں، ووٹ بھی ملتا ہے، نوٹ بھی ملتا ہے، کھول ابواب کل شیء، ہر طرف سے کھول دیتے ہیں، دانا جاؤ۔ یہاں تک کہ جب جو کچھ ان کو دیا گیا اس پر اکڑنے لگتے ہیں کہ اب دیکھو ہماری طاقت کو ہم نے اپنی ذہانت اور قابلیت اور اپنی فراست کے ذریعے سب کو بیوقوف بنا دیا۔ جب اس مقام پر پہنچ جاتے ہیں اخذناہم بغتۃ فاذا هم مبلسون، تو اچانک ہم انہیں دھر لیتے ہیں، اچانک ہم انہیں دھر لیتے ہیں، فاذا هم مبلسون، تو وہ فاذا هم مبلسون، تو وہ حیران ہو جاتے۔ اور ہم تو سمجھتے تھے کہ ٹھیک ہے کچھ گڑبڑ ہوا، بات نہیں بنی، لیکن 2/3 اکثریت نہیں تو اکثریت میں تو آنے کی امید تھی، یہ کیا ہو گیا کہ سوپڑا صاف ہو گیا؟ اچانک ابھی کل تک موچ بہت ٹائٹ تھی اور آج 10 بجے تک رزلٹ آنے کے بعد موچ ہی نہیں، کل گر گیا، سمجھ ہی میں نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہوا۔ تو کہتے ہیں کہ اب ہم وچار ومرش کریں گے اس پر کہ ایسا کیوں ہو گیا۔ اب کیا کرو گے؟ اب تو ٹائم نکل گیا، گئے کرسی سے اتار دیے گئے، پھینک دیے گئے۔ تو یہ ہوتا ہے فَإِذَا هُمْ مُبْلِسُونَ، تو اس وقت وہ حیران اور ششدر رہ جاتے ہیں، ان کی سمجھ ہی میں نہیں آتا کہ اب کیا کریں، اب کچھ اٹھائے دھرے بات بنتی نہیں۔ فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا، تو ایسے موقع نتیجے کے لیے ہے، ذہن میں رہے، تو قوم کی دابر کے معنی اصل اور جڑ، تو اس قوم کی جس کا ذکر اوپر آ رہا ہے جنہوں نے ظلم کیا، ان ظالموں کی جڑ کاٹ دی جاتی ہے۔ جڑ کاٹنا تعبیر ہے ان کی مکمل تباہی کی۔ جی چاہے تو فرعون کو دیکھ لو، تم تراق کے ساتھ جی رہے تھے، یہاں سے گئے تھے، ابھی پکڑ کے لائیں گے، مار ڈالیں گے، آئے ہی نہیں، پوری قیادت ایک صاف ہو گئی۔ یہ ہے قطع دابر القوم الذین ظلموا۔ جی چاہے تو آپ بھی نگاہیں اٹھا کر ایسے دیکھ لیجئے، آپ کو سینکڑوں مثالیں اپنے ارد گرد مل جائیں گی۔ والحمدللہ رب العالمین، شکر ہے اللہ رب العالمین کا۔ اگر اللہ تعالیٰ ایسا نہ کر رہا ہوتا تو یہ جتنے مغرور اور شیطان کے گروہ ہیں یہ کبھی بھی کسی کو جینے نہ دیتے۔ یہ تو شکر ہے اللہ کا کہ رہ کر کے اس کے عقوبت خانے میں ایسے لوگوں کی سزا ہو جایا کرتی ہے اور یہ پوری زمین فتنوں سے بھرنے سے بچ جاتی ہے۔ یہ الحمدللہ رب العالمین کس کی طرف سے؟ آپ کی طرف سے ہے نا؟ کہیے تب الحمدللہ رب العالمین۔ یہ ہونا ہی چاہیے۔ ہر بندہ مومن، ہر مخلص، ہر شریف
اور اچھی سرشت کے آدمی کی زبان پر یہ ساری چیزیں آنے کے بعد آٹومیٹکلی الحمدللہ رب العالمین کا کلمہ جاری ہو جائے گا۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم و ابصارکم و ختم علی قلوبکم من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ۔ اب ایک اور پہلو سے اسی مطالبہ عذاب کا جواب ہے، جس کا ایک جواب اوپر آ چکا ہے۔ کیا فرمایا کہ تمہارا کیا خیال ہے کہ اگر اللہ تمہاری سماعت مار دے، لے لے، اور تمہاری بصارت لے لے، تمہارے دلوں پر مہر لگا دے، تو کون ہے اللہ کے علاوہ جو تمہیں لا کر اسے دے سکے؟ اب یہ سمعون اور بصرن یہ ظاہری بھی ہو سکتا ہے اور باطنی و روحانی بھی ہو سکتا ہے۔ دل کی سماعت، کان کی سماعت، یعنی ظاہر کان کی اور دل کے کان کی سماعت دونوں ہیں۔ اسی طرح بصارت، اس آنکھ کی بصارت بھی اور دل کی آنکھ کی بصارت بھی ہو سکتی ہے مراد۔ ختم اللہ علی قلوبہم بتا رہا ہے کہ اشارہ خاص طور سے اندرونی سماعت و بصارت کی جانب ہے، کیونکہ دلوں پر مہر کا معاملہ ہے نا، تو یہ بات کل اندر کی ہو رہی، باہر کی نہیں ہو رہی ہے۔ فرمایا کہ اگر اللہ تعالیٰ تمہاری اس صلاحیت ہی کو ختم کر دے کہ تم دل سے کوئی بات سن سکو، اور اس صلاحیت کو ختم کر دے کہ تم دل کی آنکھ سے کچھ دیکھ سکو، اور اللہ تعالیٰ تمہارے دل پر مہر لگا دے، کوئی بات تمہارے دل تک پہنچے ہی نہ، بتاؤ اللہ کے علاوہ کون ہے جو یہ صلاحیت پیدا کر سکے کہ خیر اور شر میں تم تمیز کر سکو؟ اور جب خیر اور شر میں تمیز کی صلاحیت ختم ہو جاتی ہے مولوی صاحب، تو بیوی بیٹی اور بیوی اور ماں میں فرق نہیں رہ جاتا۔ جی چاہے تو آج کے جانوروں کو دیکھ لیجیے آپ، کیوں حیرت ہو رہی ہے آپ کو؟ بھائی بیوی سے جو تعلق، بیٹی سے بھی وہی تعلق، بیٹی تو چھوڑیے ماں سے وہی تعلق، اور اس طرح کے نظیریں ملتی ہیں۔ دور جاہلیت میں تو باقاعدہ ایک پورا نظام ہی قائم تھا، اور اس جدید جاہلیت میں بیٹیوں کے ساتھ ابھی جلد ہی ایک مسلم نے اپنی بیٹی کے ساتھ جو کچھ کیا اخبارات میں بھی آ چکا ہے، اس نے ہندو مذہب قبول کر لیا، اس سے تنگ آ کر کے، اس کی زیادتیوں سے تنگ آ کر کے۔ باپ اپنی بیٹی کو ہوس کا نشانہ مستقل بناتا رہا، وہ بھاگتی رہی، گہار لگاتی رہی، لوگوں سے کہتی رہی، ان سے ان سے، لوگوں نے کہا چپ رہو، باہر قدم نکالنے کے لیے باپ پہ الزام لگا رہی ہو۔ تھک کر عاجز آ کر کے مسلمانوں کے بجائے غیر مسلموں کے ہاں گہار لگایا، کہا بالکل ہم تم کو اس عذاب سے نکال لیں گے، مگر ہندو دھرم سویکار کرنا پڑے گا۔ کہا سویکار ہی ہے، مطلب ابھی ایک ہفتہ ہوا ہے، پرانی بات نہیں۔ یہ ہے صورتحال۔ انظر کیف نصرف الآیات ثم ہم یصدفون، ذرا دیکھو کہ کیسے کیسے ہم آیتوں کو گھما پھرا کر مختلف پہلوؤں سے اور مختلف اسلوبوں سے بیان کر رہے ہیں۔ دیکھو کہ ہم کیسے کیسے کر رہے ہیں۔ یہ تصریف آیات کا مطلب سمجھتے ہیں نا؟ تصریف آیات ایک ہی بات کو مختلف اسالیب سے، مختلف پیرایوں سے بیان کرنا تاکہ بات کسی طرح سمجھ میں آ جائے، یہ ہے۔ اللہ تعالیٰ انتظام اتنا کرتا ہے، مگر بدقسمتی یہ ہے کہ لوگ سننے کے لیے تیار نہیں۔ ثم ہم یصدفون، پھر حیرت ہوتی ہے، ثم یہاں بھی استعجاب کے لیے ہے، حیرت کے لیے، پھر حیرت ہوتی ہے کہ یہ لوگ اعراض کر رہے ہیں یا اعراض کرتے ہیں۔ صدفہ یصدفو، صدفن کے معنی کسی چیز سے منہ موڑنا، اعراض کرنا۔ جی قل ارائیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ او جہرۃ هل یہلک الا القوم الظالمون۔ ضروری نہیں ہے کہ صلہ آ ہی جائے، یہ تو بالکل آخر میں آ رہا ہے نا، آیت کے آخر میں ہے، ضروری نہیں کہ وہاں صلہ ہو، وہاں آپ محذوب بھی مان سکتے ہیں۔
کیونکہ یحزنون اور ظالمون وغیرہ کا تقاضا ہے کہ وہ یزدفون آئے، تو اب اتنا وہاں محذوف مانی ہے۔ اے نبی کہہ دو یا پوچھو کہ تمہارا کیا خیال ہے اگر اللہ کا عذاب تمہارے پاس اچانک آ جائے اور جہرتاً یا ڈنکے کی چوٹ آ جائے، هل یہلک الا القوم الظالمون، تو ظالموں کے علاوہ اور کوئی ہلاک نہیں ہوگا۔ یہ بغتتاً اور جہرتاً کا فرق معلوم ہے کیا؟ جیسے زلزلہ آ گیا، اب میں چھوڑو زلزلہ، بغتتاً کی مثال جیسے اچانک بجلی گر گئی جہاز پر، ایئر کرافٹ پر کل، یہ تو بغتتاً ہوا نا۔ اور جہرتاً بادل اٹھا اور خوب تیز ہوا چلی اور تیز بارش ہونے لگی، اس کے بعد وہ سائیکلون آیا جس نے اسے پول اکھاڑ دیا۔ تو یہ تو آیا تھا کل اعلان کر کے، پہلے ہوا چلی، پھر بارش شروع ہوئی اور وہ بھی تیز بارش تھی، کھڑکیاں جنگلے سب بند کر لیجئے، کل پورا اعلان کر کے، اور نہیں بند کیا تو بعد میں سائیکلون نے کل کاغذ وغیرہ اڑا دیا باہر۔ یہ جہرتاً ہوا۔ کل ہی کے دو واقعات میں ایک بغتتاً ہے اور ایک جہرتاً ہے۔ بغتتاً والے میں بیچارہ بچ نہیں سکتا تھا کوئی، لیکن جہرتاً میں آپ سب لوگ بچ گئے، کل بچا لیا، بات سمجھے نا؟ تو یہ ہے جہرتاً۔ کہا کل ہی تو بتایا نا۔ ارے بھائی یہ ایک مثال ہو گئی، لیکن آپ کو معلوم نہیں کہ اگر آپ خدا نخواستہ اور کوئی کہیں کسی میدان میں رہا ہوتا جہاں یہ پول یا یہ پیڑ گر رہے ہوں اور بیچارہ بارش سے بچنے کے لیے اسی کے نیچے کھڑا ہو گیا ہو، تب دیکھیے کیا کیفیت ہوتی ہے۔ اللہ نہ کرے کہ کبھی یہ منظر دیکھنا نصیب ہو، لیکن ہم نے تو دیکھا ہے، پیڑ لوگوں کے، جانوروں کے اور انسانوں کے اوپر گرتے اور ان کی کمر ٹوٹتے ہوئے، یہ منظر نگاہوں کے سامنے سے گزرا ہے۔ تو اللہ نہ کرے کہ سب ہو، مگر ایسا ہوتا ہے۔ وَمَا نُرْسِلُ الْمُرْسَلِينَ إِلَّا مُبَشِّرِينَ وَمُنذِرِينَ فَمَنْ آمَنَ وَأَصْلَحَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ۔ ہم رسولوں کو نہیں بھیجتے مگر دو کام کے لیے۔ مولوی صاحب، رسول دو کام کے لیے آتے ہیں، نمبر ایک بشارت کے لیے، نمبر دو انذار کے لیے۔ وہ آتے ہیں کہ ہم جو کہہ رہے ہیں اس کو مان لو، اپنے جی سے نہیں کہہ رہے ہیں، اللہ تعالیٰ نے کہنے کے لیے کہا ہے، مان لو گے تو دنیا کی ساری نعمتوں سے کئی ہزار گنا زیادہ نعمتوں بھری جنت ملے گی۔ جو لوگ اس میٹھی بات کو نہیں سمجھتے تو ان کو کڑوا زہر دیا جاتا ہے۔ نہیں مانو گے تو دماغ صحیح کر دوں گا۔ بچوں کو بتایا جاتا ہے نا تو کیا کیا جاتا ہے؟ پہلے سمجھایا جاتا ہے، راہ راست پہ لانے کی کوشش کی جاتی ہے، بات دماغ میں اتارنے کی صحیح کی جاتی ہے، لیکن اگر یہ تمام حکمت بھرے پیرائے فیل اور ناکام ہو جائیں تب دماغ خراب ہے، نہیں سمجھ میں آتا، ماروں گا اتنا ڈنڈا کی یہ اسلوب شروع ہو جاتا ہے۔ آپ دیکھ نہیں رہے کہ چوتھے، پانچویں اور چھٹے گروپ میں اللہ تعالیٰ نے کتنے پیار سے بنیادی عقائد کو دل و دماغ میں اتارنے کی کوشش کی، اور جب نہیں سمجھ میں آیا تو تیسواں پارے میں اٹھایا ڈنڈا، گھما دیا ایک طرف سے، القاریہ تو ملقاریہ وما ادراک ما القاریہ، دیکھ رہے ہیں، تڑ 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 گم 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 شروع ہو گیا۔ فدمدم علیہم ربہم بذنبہم، دھم دھم آ کے آ جائے گا سب، یہ اسلوب آ گیا، ہوتا ہے یہ۔ فمن آمنہ، تو جو ایمان لائے گا یا جو ایمان لایا، وہ اصلحہ، اور اس نے اپنی اصلاح کر لی۔ ایمان لانے کے بعد پرانا رویہ اور پرانی زندگی چھوڑ دو، جو رویہ اور جو زندگی مطلوب ہے اس پہ آ جاؤ۔ فلا خوف علیہم ولا هم یحزنون، تو نہ ان پر خوف ہوگا اور نہ وہ رنجیدہ ہوں گے۔ خوف کا مطلب نہ خوف مستقبل کا ہوگا اور نہ رنج ماضی کا ہوگا،
یعنی جنت میں جانے کے بعد اب یہ ڈر نہیں رہے گا کہ یہ جنت چھن جائے گی، اور یہ غم بھی نہیں ہوگا کہ بہت ساری کوتاہیاں دنیا میں ہو گئی تھی، کہیں اللہ تعالیٰ کو یاد نہ آ جائے۔ اب کیا، اب تو پنچ کر دیا، اسٹیپل کر دیا، ختم۔ اب ماضی، ہاں دیکھیے غم کا تعلق ہوتا ہے ماضی کی کارکردگی سے، ماضی سے غم کا تعلق ہوتا ہے، اور خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے۔ آپ بہت رنجیدہ نظر آ رہے ہیں، خیریت تو؟ وہ اصل میں آج امی نے ڈانٹ دیا، ڈانٹا ہے، اس کا اثر اب نمایاں ہو رہا ہے، یہ غم ہے۔ ہاں ہاں جاؤ جاؤ جاؤ، مگر نہیں آگے بڑھنا۔ کیوں نہیں جا رہے ہو؟ سانپ آگے بیٹھا ہوا ہے۔ اب جو یعنی ڈس نہ لے، اس کا ڈر ہے نا، یہ مستقبل کی چیز ہے، اس کا خوف ہے۔ تو خوف کا تعلق مستقبل سے ہوتا ہے، غم کا تعلق ماضی سے ہوتا ہے۔ آدمی تقویٰ کی زندگی گزارنے کے باوجود بھی بتقاضائے بشریت بعض غلطیاں کر جاتا ہے، تو یہ ٹینشن نہیں رہے گا کہ غلطیاں بھی تو کچھ ہوئی، اگرچہ جنت مل گئی ہے لیکن کہیں اللہ تعالیٰ کو یاد آ گیا کہ اس نے فلاں غلطی بھی تو کی ہے، تب کیا ہوگا؟ اب کوئی ٹینشن نہیں۔ جب مل گیا رزلٹ کارڈ جنت میں جانے کا تو قصہ ختم۔ اب نہ ماضی سامنے لایا جائے گا اور نہ مستقبل سے ڈرایا جائے گا، کچھ نہیں۔ والذین کذبوا بآیاتنا یمسهم العذاب بما كانوا یفسقون، اور جن لوگوں نے ہماری آیتوں کی تکذیب کی ان کو عذاب ٹچ کرے گا۔ یمسهم العذاب، مس عذاب ٹچ کرے گا۔ اب ٹچنگ کیسی ہوتی ہے؟ جس زمانے میں آپ لوگ جیتے ہیں ٹچنگ آپ کی سمجھ میں زیادہ آنی چاہیے۔ کرنٹ کی ٹچنگ، وہ ایسا جھٹکا لگتا ہے نا کہ اگر ایک آدھ منٹ کے لیے تارا لگنا کرو تو قصہ ہی تمام ہو جائے، اور اگر خالی جھٹکا دیتے رہنا ہے تو سارے آزار میں مبتلا کیا جا سکتا ہے، موت نہیں آگی۔ کرنٹ کا جھٹکا دیتے رہیے۔ یہ مسن اسی لیے آیا ہے، خالی چھو دیں، ٹچ کر دیں، جھٹکا دے دیں تو بھی زندگی اجیرن ہو جائے گی، مسلط ہو جائے تب کیا ہوگا؟ بما کانوا یفسقون، اس کی وجہ سے جو فسق یہ کرتے رہے، فسق معنی نافرمانی، جو نافرمانیاں کرتے رہے ہیں۔ فرما برداری تو یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے جس کام کے لیے رسول کو بھیجا تھا وہ جو کام بتا رہا تھا اس کو کر لیتے، اور فسق یہ ہے کہ وہ نہیں کر رہے تھے، نہیں کریں گے۔ قل لا اقول لكم عندي خزائن الله ولا اعلم الغیب ولا اقول لكم انی ملک ان اتبع الا ما يوحى الی قل هل يستوي الاعمى والبصیر افلا تتفکرون۔ اب یہ آخر میں، اس چیپٹر کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ اپنی پوزیشن اب صاف کر دو، ان کو بتا دو صاف صاف، کیونکہ پوزیشن اگر صاف نہ کی جائے تو غلط فہمیاں دور کرنا مشکل ہوتا ہے۔ کیا فرمایا؟ فیصلہ کن اعلان کرایا کہ اب مجھ سے بحث اگر کرنی ہے تو ان موضوعات پہ کرو جن کی دعوت میں تم کو دے رہا ہوں۔ جو میرا دعویٰ ہی نہیں اس پر سوال اٹھانے سے کیا فائدہ؟ پہلی بات تو یہ نوٹ کر لو کہ میرا جو دعویٰ ہے اس پر مجھ سے سوال کرو، جو میرا دعویٰ نہیں اس پر سوال مت کرو۔ سنو، لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں نہیں کہتا تم سے کہ میرے پاس اللہ کے خزانے ہیں، پھر اللہ کے خزانوں کے سلسلے میں مجھ سے بات کرنے کا فائدہ؟ کیوں مجھ سے سوال کرتے ہو؟ ولا اعلم الغیب، میں تو صاحب کہتا ہوں مجھے غیب نہیں معلوم، پھر غیب کے بارے میں مجھ سے کیوں پوچھتے ہو؟ متی ھذا الوعد ان کنتم صادقین کیوں کہتے ہو؟ تو غیب کی باتیں نا اللہ تعالیٰ سے پوچھو۔ ولا اقول لکم انی ملک، میں تم سے نہیں کہتا کہ میں فرشتہ ہوں، پھر تمہارا یہ اعتراضی فضول ہے کہ جب تم رسول ہو تو فرشتہ کیوں نہیں ہو؟ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ تم کہتے ہو کہ تم تو کھاتے پیتے بھی ہو، بازاروں میں چلتے بھی ہو، میں انسان ہوں تو وہی کام کروں گا جو انسان کرتا ہے۔ میں نے کب کہا کہ میں فرشتہ ہوں؟ نہ مجھے کھانے کی ضرورت، نہ بازاروں میں آنے جانے کی ضرورت، میں نے کب کہا؟ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں بھی انسان ہوں تمہاری طرح کا، البتہ مجھ میں اور تم میں فرق یہ ہے کہ میری طرف اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی کی جاتی ہے اور تمہاری طرف وحی نہیں آتی۔ میں ڈائریکٹ
اللہ تعالیٰ کے سمپرک میں ہوں، تم نہیں ہو، میرے توسط سے ہو، یہ فرق ہے بس، ورنہ بحیثیت انسان میں اپنے آپ کو تم سے ممتاز نہیں کہتا۔ امتیاز کا جو پہلو ہے وہ یہی ہے۔ قل هل يستوي الاعمى والبصیر، اب بتاؤ، ایک وہ ہے جو دیکھتا ہے، دکھایا جائے تو دیکھ سکتا ہے، اسے نظر آتا ہے، دوسرا وہ ہے جس کو کل بتایا جائے مگر آنکھ ہی جپاٹ ہے، تو اس کو بتانا نہ بتانا دونوں برابر ہو جاتا ہے۔ اے بھائی دیکھو سامنے گندگی ہے، اس پر پیر مت رکھنا، اب یہ کیسے بیچارہ نہیں رکھے گا، لیکن یہ تو نہیں رکھے تو نہیں رکھ سکتا ہے نا، تو نگاہ والے کو اور بے نگاہ والے کو دونوں کو یکساں نہیں قرار دیا جاتا۔ فرمایا کہ کیا اعمیٰ اور بصیر دونوں یکساں ہو سکتے ہیں؟ پوچھو، جواب کیا ہوگا؟ نہیں۔ افلا تتفکرون، تو کیا بدھی کا استعمال نہیں کرتے، غور و فکر نہیں کرتے؟ اگر غور و فکر کرو تو خود تمہاری سمجھ میں آ جائے گا کہ جو دعوت میں لے کر آیا ہوں وہ دعوت تمہارے دل کی آواز ہے، اور اگر غور نہیں کرو گے تو دشمنی میں جو جی میں آئے وہ کرو، وہ کہو، تمہیں اس کا اختیار ہے۔ اب کوئی سوال یا اعتراض کسی کا ہو تو بتائیں۔ نہیں ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ہاں جی، یہ جو عذاب آیا تھا وہ بادل دیکھتے تھے کہ یہ بادل ہم کو برسنے والا ہے۔ ارے ایک دو ہوں تو بتا دوں، یہ تو قوم عاد اور قوم سمود کا بھی حال یہی تھا، دونوں کا، کہ بادل ہاں یہ ہماری وادیوں کو جل تھل کرنے آئے گا، اور کیوں نہ کہتے بارش نہیں ہو رہی تھی تو جہرتاً کا مطلب یہ ہے کہ جو عذاب اچانک نہیں آتا، پہلے اس کے آثار نمودار ہوتے ہیں، اس کے بعد وہ عذاب آتا ہے۔ اب جیسے بادل اٹھا، بجلی چمک رہی ہے، بادل گرج رہے ہیں، ان تینوں کو سامنے رکھیے تو عام طور پر اندازہ یہ ہوتا ہے کہ اس میں اولے برستے ہیں، تیز بارش ہوتی ہے، بجلیاں لوگوں پہ گرتی ہیں، تو یہ جہرہ ہو گیا، کل علل اعلان آ رہا ہے، نہ گرے الگ بات ہے لیکن امکانات گرنے کے نظر آتے ہیں۔ زلزلہ ہے، اچانک آ کے چلا گیا، اب یہ بجلی گر گئی اچانک۔ ہاں دیکھیے، یہ اصلاح پر نہیں، ساری دنیا میں ایسے ہی ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ چھوٹے چھوٹے اسباق ہضم کر لینا، ان کو قابو میں کر لینا، ان کے مضامین کو اخذ کر لینا زیادہ آسان ہوتا ہے بجائے اس کے کہ بڑے بڑے اسباق پڑھے جائیں اور ان کو ہضم کیا جائے۔ ناظرہ میں بھی یہی ہوتا ہے، حافظہ میں بھی یہی ہوتا ہے، اور اس میں بھی یہی ہوتا ہے۔ تو جب چھوٹی چھوٹی چیزوں کو ہضم کرانے کی عادت ڈال دی جاتی ہے تو پھر بڑی چیزوں کو اخذ و قبول کرنے کا وہ اسی لیے آپ کو اس لیے لگ رہا ہے کہ آپ ان کو کر چکے ہیں، اور اس زمانے میں کر چکے ہیں جب اس سے پہلے کوئی تجربہ نہیں تھا، تو وہ آپ کو ٹیڑھا لگ رہا تھا۔ اب انہیں کو پڑھ کے دیکھیے کتنا آسان لگتا ہے۔ میں نے کہا نا، یہ اس لیے مشکل لگ رہا ہے کہ آپ نے وہیں سے شروع کیا ہے، اب یہاں تک پڑھ چکے ہو نا، پھر سے ان کو دیکھو، اب وہ آسان لگیں گے، مشکل نہیں لگیں گے۔ شروع میں جو چیز آتی ہے نا وہ مشکل لگتی ہے۔ پھر دوسرا پہلو یہ بھی ہے کہ ان صورتوں میں عقائد اور نظریات سے بحث ہے، اور یہ صورتیں جو بڑی بڑی ہیں ان کا تعلق ہدایات سے، پریکٹیکل سے ہے، یعنی وہ تھیوری ہے، یہ پریکٹیکل ہے۔ پہلے کیا کرتے ہیں، تھیوری پڑھتے ہیں کہ پریکٹیکل؟ کوئی